إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ سے آپ کے حضرات کی خدمت میں گوشہ گزار کرنی ہیں وہ ہیں کہ مصیبتیں، یعنی جو مصیبتیں ایک انسان پر آتی ہے، یہ مصیبتیں اور اس کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں. دیکھیے، جو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں بنیادی طور پر وہ 3 شکل کے اندر باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہے، اور جب ایک انسان کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے تو پھر اس حالت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہوگی کہ جس شخص کے اوپر مصیبت آئی ہے اب اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ اس شکل میں اس کے ساتھ میں کیا کریں. یہی 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں. مصیبتیں ایک انسان کے اوپر کیوں آتی ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری وجہ ہیں، لیکن ان میں سے صرف 5 کا تذکرہ کروں گا. اگر آپ 5 کو سمجھ جاتے ہیں تو یہی ہمارے لیے بہت کافی ہے. ان 5 سے عبرت حاصل کر لینا، 5 سے نصیحت حاصل کر لینا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. تو ان 5 میں سے پہلی چیز ہے کہ مصیبتیں جو آتی ہیں، ایک سبب یہ ہے کہ بطور عذاب، بطور سزا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی شرکشی، اللہ رب العالمین سے بغاوت اختیار کرنا، اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کرنا، یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک حد پر انسان پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے کیا ہے، مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. تو مصیبتیں کیوں آتی ہے، اس کی پہلی وجہ ہے کہ بطور سزا، بطور عذاب اللہ رب العالمین یہ مصیبتیں نازل کرتا ہے. اور اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے پر جو مصیبت آتی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے جو کرتوت ہیں، جو تم نے گناہ کیے ہیں، جو تم نے نافرمانیاں کی ہے، جو شرکشیاں کی ہے، جو بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے، تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہو. اللہ رب العالمین کی جہاں فرما برداری کا حکم تمہیں دیا گیا تھا، اللہ کی فرما برداری ہونی چاہیے تھی، اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے. تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے رہے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا یہ سبب ہے کہ اس کی بنیاد پر مصیبتیں نازل ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اس دنیا میں ضرور انسان کو مل کے رہتی ہے. وہ 2 گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا البغی وقطیعۃ الرحم. پہلا گناہ تو ہے کہ ظلم کرنا. ظلم چاہے کسی کے اوپر کیا جائے، اللہ کی مخلوقات کے اوپر ظلم ہو یا اللہ تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں ظلم ہو.
یعنی ایک آدمی شرک کر رہا ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے، ایک کفر کر رہا ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کو ستا رہا ہے، کسی کو پریشان کر رہا ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانیاں کر رہا ہے، تو یہ ظلم کرنا یہ بھی کیا ہے کہ ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کی سزا دنیا میں ضرور بھی ضرور اس انسان کو مل کے رہے گی۔ اور دوسرا ہے رشتہ داری کو کاٹنا، رشتہ داری کو کاٹنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ ان دو گناہوں کی سزا دنیا میں انسان کو ضرور بھی ضرور مل کے رہے گی، اور اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر اس کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ آخرت میں بھی اس کے تعلق سے عذاب تیار ہے۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اب جس شخص کو دنیا کے اندر عذاب آ گیا، دنیا کے اندر تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاک اور صاف ہو گیا، نہیں، ایسی جو گناہ کرتا ہے، یعنی جو ظلم و زیادتی کرتا ہے، جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، دنیا کے اندر بھی اسے تکلیف جھیلنی پڑے گی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا اللہ رب العالمین نے۔ تو اللہ کے بندو، عذاب مصیبتیں آنے کی پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ بطور عذاب، بطور سزا اللہ رب العالمین مصیبتوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ جو مصیبت آتی ہے بطور عذاب کی نہیں آتی ہے، ہمیشہ بطور سزا نہیں آتی ہے، ہر ایک کی الگ الگ کیٹیگریاں ہیں۔ تو میں نے ایک بیان کیا آپ کے سامنے کہ اگر کوئی آدمی ظلم و زیادتی کر رہا ہے، کوئی آدمی رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، تو اس کے تو دنیا میں عذاب چکھنا ہی چکھنا ہے، دنیا میں سزا ملنی ہی ملنی ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا ہے۔ لیکن مصیبتیں آنے کی دوسری وجہ ہے بطور آزمائش۔ اب بطور آزمائش یہ ضروری نہیں ہے کسی کافر کے اوپر ہی آئے، کسی مشرک پر ہی آئے، کسی ظالم کے اوپر ہی آئے، نہیں، اللہ رب العالمین کی بڑے سے بڑے متقی، بڑے سے بڑے پرہیزگار بندے کے اوپر بھی مصیبت آ سکتی ہے، اور چھوٹی موٹی نہیں، بڑی بڑی مصیبتیں آ سکتی ہیں، بڑی بڑی آزمائش آ سکتی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بطور آزمائش، اور اس بنیاد پر اللہ رب العالمین آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین پرکھے، اللہ رب العالمین جانچ لے، اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن اللہ رب العالمین ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین جانچ لے، پرکھ لے کہ یہ ایمان کے اندر، تقوی کے اندر کس معیار کے اوپر کھڑا ہے، اپنے ایمان اور تقوی کے معیار کے اندر کس مقام پر کھڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہیں ضرور بھی ضرور آزماؤں گا، من الخوف، خوف کے اندر مبتلا کر کے، ڈر تمہارے بیچ کے اندر ڈال کے، والجوع، بھوک ہیں، فاقہ کشی، ونقص من الاموال والانفس، مال ہلاک ہو گیا، مال ختم ہو چکا ہے، مالی اعتبار سے کوئی نقصان ہو گیا ہے، کاروبار میں آگ لگ گئی ہے، کاروبار کے اندر بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، کوئی گھاٹا ہو گیا ہے، اور والانفس، نفسوں کے اندر کسی کو موت دے کر، کسی کمی کے اندر مبتلا کر کے، کسی جانی نقصان کے اندر مبتلا کر کے اللہ رب العالمین آزمائش کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش ہے، یعنی جو سزا یا مصیبت جو آتی ہے بطور آزمائش، تو یہ بطور آزمائش شرط نہیں ہے کہ کسی کافر کے لیے آئے، کسی مشرک پر آئے، کسی نافرمان پہ آئے، کسی ظالم پر ہی آئے، یہ کسی متقی پر بھی آ سکتی ہے۔ کوئی بہت بڑا اللہ رب العالمین کا ولی، وہ بھی کیا ہے کہ اس مصیبت کے اندر، یعنی جو بطور آزمائش اللہ رب العالمین مصیبت کے اندر مبتلا کرتا ہے، تو اس کے اندر بہت بڑا اللہ کا ولی بھی اس کے اندر کیا ہے کہ شریک ہو سکتا ہے، یا اللہ رب العالمین اس سے بھی کیا ہے ایسی مصیبتوں کے اندر، بڑی بڑی آزمائشوں کے اندر مبتلا کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا مطلب یعنی صحیح حدیث ہے، کوئی شک نہیں اس کے اوپر۔ اللہ کے رسول نے بیان کیا نا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی تھے کہ جب راستے میں چلتے تھے تو فرشتے ان کو سلام کیا کرتے تھے، اللہ کے فرشتے ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ اب سوچو کتنا بڑا مقام ہوگا، تقوی کے کس مقام پر پہنچے ہوئے ہوں گے کہ فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں۔ اور طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی پریشانی کے اندر، ایسی آزمائش کے اندر مبتلا کیا کہ 30 سال تک بیڈ کے اوپر، بستر کے اوپر ہی لیٹے رہے، اور جو ضرورتیں ہوتی تھی پیشاب اور پاخانے کی، وہ وہیں پر، یعنی بیڈ کے اندر ایک سوراخ بنا دیا گیا، وہیں سے ان کو کرنا پڑتا تھا۔ اٹھ نہیں چل سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، پھر نہیں سکتے تھے۔ تو بات میں بتلانا چاہتا ہوں کہ مصیبتیں بطور آزمائش جو آتی ہیں، تو یہ شرط نہیں ہے کسی کافر پر آئے، کسی ظالم یا ضابط کے اوپر ہی آئے، بلکہ اللہ رب العالمین کسی بڑے متقی اور پرہیزگار کو بھی آزما سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو صبر یوسف، ان کا ایوب علیہ السلام کا واقعہ صبر ایوب کے نام سے مشہور ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، صبر ایوب کے نام سے۔ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آزمائش کے اندر ان کو مبتلا کیا تھا، کیا کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ رب العالمین کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا۔ تو سزا یا مصیبت جو ہے بطور آزمائش بھی آ سکتی ہے، ایک شکل تو عذاب کی شکل ہے کہ بطور عذاب آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو
سزائیں یا مصیبتیں جو آتی ہیں اس کی تیسری شکل ہے کہ بطور تطہیر کے، پاک اور صاف کرنے کے لیے، پاک اور صاف کرنے کے لیے، یعنی کہ ایک انسان ایسا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی تو کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری تو کر رہا ہے، لیکن وہ گناہ بھی اس سے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اب اس کو مرنے کے بعد میں سیدھے جنت میں ہی جانا ہے، سیدھا اس کو جنت میں ہی جانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی وہ کسی نہ کسی مصیبت میں اسے مبتلا کر کے اس کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، کہ دنیا میں اس کو پاک اور صاف کر دیا جائے کسی مصیبت کے اندر مبتلا کر کے، تاکہ مرنے کے بعد میں کیا ہے کہ اس کے جو گناہ ہو چکے ہیں، اس سے جو خطائیں ہو چکی ہیں، ان خطاؤں کی سزا جہنم کے عذاب کی شکل میں اسے نہ جھیلنی پڑے، بلکہ سیدھا کا سیدھا کیا ہے جنت کے اندر چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس معاملے کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اذا اراد اللہ بعبده خیرا عجل له العقوبہ، کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی تکلیف کے اندر، اس کی سزا کے اندر کیا جلدی کرتا ہے، دنیا کے اندر اسے سزا کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، کوئی پریشانی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ یہ دنیا کے اندر ہی کیا پاک اور صاف ہو جائے، دنیا میں ہی اپنے خطاؤں سے، اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر کیا ہے کہ ڈائریکٹ پھر بعد میں کیا ہے کہ سیدھا جنت میں جائے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا آگے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ امسک عنہ بذنبہ حتی یعافی بہ یوم القیامہ، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کے تعلق سے، کسی کے تعلق سے اگر شر کا ارادہ کرے کہ اس کو تکلیف کے اندر پہنچانا ہے، یعنی قیامت کے دن اس کو عذاب کے اندر جھونکنا ہے، جہنم کے عذاب میں جھونکنا ہے، تو اللہ رب العالمین کیا ہے کہ دنیا میں اسے کسی مصیبت میں، آزمائش میں یا کسی پریشانی میں مبتلا کرنے سے اللہ رب العالمین روکے رکھتا ہے۔ دنیا میں اس کے سامنے خوشحالیاں ہیں، کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، آشائش ہے، آسانیاں ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ممکن ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں آزمایا نہیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے لیے سزا تیار کر کے اللہ نے، کہ دنیا میں اس نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں نہ دے کر اللہ رب العالمین آخرت میں دے گا، اور آخرت کی سزا بڑی کٹھن ہے، آخرت کی سزا بڑی کٹھن ہے۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب جن لوگوں کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، کس مناسبت سے کہ ان کو پاک اور صاف کر دیا جائے، ان کو پاک اور صاف کر کے ان کو ڈائریکٹ جنت میں بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور جب یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور اپنی پریشانیوں پر جو انہوں نے صبر کیا ہوگا دنیا میں، جب انہیں بہت بڑا انعام و اکرام ملے گا، بہت بڑا انعام و اکرام ملے گا، تو وہ لوگ جنہیں دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ملی، کوئی پریشانی نہیں ملی، اور وہ اپنے گناہوں کے سبب جب جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے تو وہ لوگ رشک کریں گے، افسوس کریں گے کہ کاش کہ ہمیں بھی کیا ہے ان پریشانی کو مبتلا کر دیا تھا دنیا کے اندر، دنیا کے اندر ہمیں بھی ان پریشانیوں کے اندر مصیبتوں میں مبتلا کر دیا تھا، تاکہ ہمیں بھی کیا ہے یہاں پر اجر و ثواب سے نوازا جاتا۔ تو تیسری شکل کیا ہے مصیبتوں کے آنے کی؟ تیسری شکل ہے بطور تطہیر کے، یعنی اللہ رب العالمین کیا ہے کہ بندے کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ اور چوتھی شکل ہے بطور تذکیر کے، یاد دہانی کے، تنبیہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کو ہوش میں لانا چاہتا ہے، ہوش میں لانا چاہتا ہے۔ ہمارے اندر کوئی آدمی بیمار ہو گیا، اب اس کے بہت دوست ہیں اس کے، لیکن اس کی بیماری کے اندر کون اس کے ساتھ میں مخلص بن کے کھڑا ہے اور کون اس کے ساتھ کے اندر کیا وقتی یا مفاد پرست دوست تھا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون تھا جس نے میری بیماری کے اندر میرا ساتھ دیا ہے، بیماری کے اندر بھی، میری پریشانی کے اندر بھی مجھے چھوڑ کے نہیں گیا بلکہ میرے ساتھ میں کھڑا رہا، اور کون ہے کہ جس نے پریشانی کے اندر منہ موڑ کے چلا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو بطور آزمائش، یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ جو جھیلتا ہے، تو بطور تنبیہ کے، یعنی بطور اللہ رب العالمین تذکیر کے، آگاہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین بتلانا چاہتا ہے کہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون میرا مخلص ہے، کون میرا ہمدرد ہے، کون میرا قریبی ہے، اور کون ہے جو مفاد پرست ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس کی بنیاد پر جو بندے کو جو تکلیف کے اندر مبتلا کرتا ہے تو اس کی جو شکل ہے تذکیر کی، یعنی آگاہ کرنے کے لیے، تو اس کے اندر ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان شکوے شکایت کرتا ہے کہ میرے پاس میں مال نہیں ہے، میرے پاس میں یہ نہیں ہے، فلاں کے پاس میں یہ ہے، لیکن سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت صحت یابی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، صحت یابی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس میں کروڑوں روپے ہیں، بہت کچھ ہیں، گاڑیاں ہیں، محلات ہیں، بنگلے ہیں، کارخانے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن گھر میں ہر ایک آدمی کے اندر کسی کو کوئی بی پی کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، کسی کو کینسر ہے، وہ ہر ایک کی بیماری سے پریشان ہے، اس کے پیسے ہو کر بھی وہ پریشان ہے۔ اور ایک آدمی جو فقیر ہے، کلاس ہے، لیکن کوئی بیماری نہیں، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اب اس میں موازنہ کرو کہ کون آدمی سکون کے اندر ہے، کون آدمی سکون کے اندر ہے۔ تو میں نے بتلایا آپ کو کہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے وہ صحت یابی کی نعمت ہے۔ اب آدمی کو اس صحت یابی کی نعمت کا پتہ کب چلتا ہے؟
अचानक कोई हादसा हो गया, कोई हाथ टूट गया, कोई पाँव कट गया, कोई नुकसान हो गया, तब पता चलता है कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत मुझसे छिन गई, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत मुझसे जाया हो चुकी है। तो ये अल्लाह ताला जो तकलीफों के अंदर, आजमाइशों के अंदर मुब्तला करता है बतौर आगाह करने के लिए, यानी बतौर याद दहानी के लिए, इंसान को होश में लाने के लिए। और इसी तरीके से जब अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को इस मसले के अंदर ये बतलाना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को आगाह कर दे, हैं, इंसान को होश में दिखाया दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसको औकात बतला दे कि किस कदर इंसान क्या है कि अपने आप को क्या है कि उस मकाम पर पाए, अपने आप को उस मकाम पर पाए कि वो किस हैसियत के अंदर और किस कैफियत के अंदर वो जिंदगी गुजार रहा है। तो मेरे भाई दोस्तों, मुसीबतों के अंदर मुसीबतें जो तकलीफें और परेशानी आती है उसकी एक शक्ल क्या है, बतौर तज़कीर के यानी याद दहानी के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है मुसीबतों के अंदर मुब्तला करता है। और एक इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को जो परेशानियों और आफतों के अंदर मुब्तला करता है, मुसीबतों के अंदर मुब्तला करता है, उसकी एक शक्ल है बतौर इनाम के। अल्लाह रब्बुल आलमीन बतौर इनाम देने के लिए भी आजमाइश के अंदर मुब्तला करता है। देखिए 5 शक्लें मैंने आपके सामने रखी, 5वीं शक्ल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहली शक्ल क्या बयान की, अजाब के तौर पर आजमाइश आती है, अजाब के तौर पर मुसीबत आती है, और इसी तरीके से आजमाइश के तौर पर मुसीबत आती है, बतौर ततहीर के पाक और साफ करने के लिए मुसीबत आती है, बतौर तज़कीर के लिए, याद दहानी के लिए, हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आगाह करने के लिए मुसीबत के अंदर मुब्तला करता है। और 5वीं शक्ल है बतौर इनाम के, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनाम के तौर पर भी मुसीबत के अंदर मुब्तला करता है। कैसे मुब्तला करता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी लज्जाज बिन हकीम अस्सुलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस करावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अगर किसी बंदे के लिए जन्नत के अंदर कोई बड़ा मकाम रखा है, जन्नत में अल्लाह ने अपने बंदे के लिए कोई बड़ा मकाम लिख दिया उसकी तकदीर के अंदर, उसके पैदा होने से पहले कि इसको जन्नत का ये मकाम मिलना है, लेकिन वो आदमी अल्लाह की बंदगी कर रहा, दुनिया में आने के बाद में नेकियां कर रहा है, तकवा इख्तियार है उसको, तकवे के ऊपर तकवा, मुत्तकी और परहेजगार है, अल्लाह की बंदगी कर रहा है, लेकिन उसकी इबादतें, उसका तकवा इस मियार का नहीं है कि वो उस मकाम को पहुंच जाए। इतनी नेकियां भी उसकी नहीं हुई है, या इस कदर वो इबादत नहीं कर पा रहा है, उतना उसका तकवा का मियार इस कदर नहीं है कि वो उस मकाम को पहुंच जाए। तो क्या होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्तलाहुल्लाहु फी जसदिही औ फी मालिही औ वलदिही, अल्लाह ताला या तो उसे क्या है कि उसके जिस्म के मामले में आजमाइश के अंदर मुब्तला कर देता है, जिस्म के मामले में जिस्मानी कोई बीमारी दे दी या जिस्मानी कोई तकलीफ में मुब्तला कर दिया, औ फी मालिही, या माल हलाक हो गया, खेती बाड़ी में आग लग गई, नुकसान हो गया, कारोबार में नुकसान हो गया, औ फी वलदिही, या औलाद के मामले में क्या है उसे आजमाइश में डाल दिया गया। बच्चे हैं, बच्चे के मामले में छोटा बच्चा था, बहुत मोहब्बत करता था, बच्चे का इंतकाल हो गया, या अल्लाह ना करे बच्चे को कोई ऐसी परेशानी हो गई कि वो जितनी कमाई हुई पूंजी थी बच्चे की बीमारी के अंदर खत्म हो गई, उसको बच्चे के मामले में हमेशा परेशान रहता था। तो ये भी एक सबब है अल्लाह ताला का बतौर इनाम के कि अल्लाह ताला जब इंसान को इसी आजमाइश के अंदर मुब्तला करता है तो ये बतौर इनाम के भी हो सकती है। क्यों बतौर इनाम क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत के अंदर आखिरत में वो मकाम रखा था कि उस मकाम को इंसान इबादत करके नेकियां करके नहीं पा रहा था, तो अल्लाह ताला उसकी बुनियाद पर पाक और साफ करके उसको उस मकाम पर पहुंचाना चाहता है। अल्लाह ताला उसे उस मकाम पर पहुंचाना चाहता है। और फिर अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि वो इन तकलीफों पर, जिस्मानी तकलीफ है या इसी तरीके से माली कोई तकलीफ है या औलाद के मामले में कोई परेशानी उसके ऊपर आ गई, उस पर सब्र भी करता है। देखिए अल्लाह ताला इस मामले में उसको सब्र की भी तौफीक नसीब करता है। क्यों? कि उसके पास ईमान तो पहले ही है ना, ईमान तो पहले ही, वो अल्लाह की बंदगी तो पहले से कर रहा है, इबादत पे कोई कमी नहीं है, लेकिन इबादत का वो मयार या इबादत की वो कैटेगरी उसके पास में नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर उस मकाम को पहुंचे। तो अल्लाह ताला उसे सब्र की भी तौफीक नसीब कर देता है कि वो इस मामले के अंदर शिकवा शिकायत नहीं करता है, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बराबर रुजू करता रहता है। और फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हत्ता यबलगुल मंजिला, अल्लाह ताला क्या है कि उसे उस मंजिल पर पहुंचा देता है जो मंजिल अल्लाह ताला ने उसकी लिख रखी है। तो मेरे भाई दोस्तों, ये 5 वजूहात है मुसीबतें आने की, 5 वजूहात है। एक तो है बतौर आजाद के, दूसरी है बतौर आजमाइश के, तीसरी है बतौर ततहीर के पाक और साफ करने के लिए, चौथी है बतौर तज़कीर के लिए, आगाह करने के लिए, होश में लाने के लिए। इंसान क्या है, होश खो देता है माल की मोहब्बत में, दुनिया की ज़ेन और ज़ीनत के होश के शक्ल में। तो अल्लाह ताला होश में लाने के लिए क्या है, किसी आजमाइश के अंदर, परेशानी के अंदर, मुसीबत में मुब्तला करता है। और 5वीं शक्ल है बतौर इनाम के, अल्लाह ताला इनाम के तौर पर, यानी इनाम इस माने में कि इंसान के लिए वो मकाम है और मकाम उसको हासिल नहीं कर पा रहा है, अल्लाह ताला मुसीबत में डालकर क्या है उसे उस मकाम को देना चाहता है। तो मेरे भाई दोस्तों, ये 5 वजूहात हैं। इसके अलावा और बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन अगर इन 5 को समझे तो ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत काफी है कि हम
اپنا تعلق اپنے آپ کو اگر ہم نافرمانی اللہ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت اختیار کر کے زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ہوش میں لے کر آئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ کسی نہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دے ہمیں، کسی پریشانی کے اندر مبتلا کر دے۔ اور میرے بھائی دوستو اس بات کو یاد رکھو، اس بات کو نوٹ کر لو کہ اگر ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں ہے، ہمارا ربط اللہ کی ذات سے نہیں جڑا ہوا ہے، تو پھر ہم کسی بھی شکل میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، کسی بھی شکل میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھو دنیاوی اعتبار سے ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہمارے یہاں ماحول کے اندر اگر کوئی آدمی ہوتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو جائے، بچے والدہ کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، اگر اس نے پیچھے اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ بچے ہیں جو دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں، اگر ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، ایک کا ہو گیا، دونوں کا انتقال ہو گیا، کل کوئی نہ کوئی ان کو پال لے گا۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کا چچا پال لے گا، ان کا ماموں پال لے گا، ان کی خالہ پال لے گی، ان کا دادا دادی نانا نانی پال لیں گے، کوئی نہ کوئی پال لے گا۔ دنیا میں تو ان کا کوئی پرورش کرنے والا بن جائے گا، لیکن سوچو کہ کوئی آدمی جو اللہ سے کٹ گیا، جو اللہ سے کٹ گیا، اس کو کون ہے پالنے والا؟ دنیا میں جو کٹ جاتا ہے اپنے ماں باپ سے کٹ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو پال لیتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اپنے ماحول میں اپنے سماج میں نگاہ اٹھا کے دیکھو، ہمارے اندر بہت سارے بچے ہوں گے جو یتیم ہوں گے، کسی کو کوئی پال لیتا ہے، خالہ پال لیتی ہے، دادی پال لیتی ہے، نانی پال لیتی ہے، مامی پال لیتی ہے، پالتی کہ نہیں پالتی ہے؟ وہ ان کا ربط ہو جاتا ہے، ان کی پرورش ہو جاتی ہے۔ لیکن سوچو جو اللہ سے کٹ گیا اسے کون پالے گا؟ اپنے رب کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو، اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو جوڑ کر کہیں پرورش نہیں پا سکتے ہو، کوئی کفالت نہیں کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین سے بڑا کوئی ہمارا حامی اور ناصر نہیں ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہمارا حامی اور ناصر ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہمارا صحیح معنوں کے اندر ہماری کفالت کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہمارے ہر معاملات کو اللہ رب العالمین آسان کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو یہ آزمائش اور جو مصیبت آتی ہے، ان شکلوں کے اندر پہلی بات یہ یاد رکھو کہ اپنے رب کو، اپنے تعلق کو برابر اللہ رب العالمین سے جوڑے رکھو، برابر اللہ رب العالمین سے جوڑے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ اس سے پہلے کہ کوئی مصیبت ہمارے پر آئے۔ اگر کوئی مصیبت کسی کے اوپر آ جاتی ہے تو پھر اس مصیبت کے معاملے میں انسان اپنے آپ پر نگاہ ڈال کر دیکھے کہ کہیں میں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا ہے، میں نے کوئی رشتہ داری تو نہیں کاٹ دی ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا جو یقینی وعدہ ہے کہ دنیا میں تو ان کی سزا جھیلنی ہی جھیلنی ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، تو اس مسئلے کے اندر وہ برابر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر آزمائش کے طور پہ آئی ہے تو اللہ رب العالمین آزمائش میں مبتلا کیا ہے، ہم سے کوئی ظلم نہیں اور ہم برابر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، بطور آزمائش کیا آ رہی ہے؟ تو بطور آزمائش میں نے کہا کہ بڑے بڑے متقی اور پرہیزگاروں کی بھی آ سکتی ہے، اور بڑی بڑی آزمائش آ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ جائے صبر کرو اللہ رب العالمین سے، اس تکلیف کے دور ہونے کا سوال کرو، اور بطور تطہیر کے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک اور صاف کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس مسئلے کے اندر بھی صبر کرو کہ اللہ رب العالمین سے رجوع کرو، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹو کہ اللہ رب العالمین سے ہمیں پاک اور صاف کر دے، اور بطور تذکیر کے آگاہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، ہمیں ہوش میں لانے کے لیے، تو ہوش میں آ جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مصیبت کے آنے کے بعد میں اگر ہم ہوش میں نہیں آ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد میں سمجھو کہ ہمارے لیے دن بدن کیا ہے، ہلاکت و بربادی کے دروازے کھلے جا رہے ہیں، دن بدن ہمارے لیے ہلاکت و بربادی کے دروازے کھلے جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بطور انعام کے بھی ایک آزمائش یہ مصیبتیں آ سکتی ہے۔ تو اس شکل کے اندر میرے بھائی دوستو یہ 5 وجوہات، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن یہ 5 وجوہات یاد رکھی جائیں کہ ان کی بنیاد پر یہ مصیبتیں اور پریشانی آتی ہے۔ اب ایک آدمی پر جب مصیبت آ جائے تو پریشانی آ جائے تو اس شکل کے اندر اسے کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائی دوستو جب مصیبت اور پریشانی آ جائے تو اس شکل میں کیا ہے، انسان کو سب سے پہلے حسن ظن رکھنا چاہیے اللہ کی ذات کے تعلق سے۔ دیکھو پریشانی آئے یا نہ آئے، مصیبت میں مبتلا ہو یا نہ ہو، لیکن حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں اللہ کے ذات کے تعلق سے۔ یہ نہ ہو کہ گھر سے کاروبار کے لیے نکلنے سے پہلے کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، مجھے نقصان تو نہ ہو جائے، کوئی گھاٹا تو نہ ہو جائے، یہ سوچ ایک مومن کی سوچ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کی ذات کے تعلق سے بہترین وہ گمان کرتا ہے۔ اگر ہمارا گمان یہی ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اگر اللہ کی ذات کے تعلق سے برا گمان کرو گے تو یقیناً یہ ہو سکتا ہے، یقیناً ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات کے تعلق سے حسن ظن رکھو گے اللہ رب العالمین بہترین بدلہ دے گا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی دوستو اگر مصیبت آ گئی ہے کسی شکل کے اندر تو اس مصیبت کے معاملے میں دوسری بات اس موقع پر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کیا ہے، استغفار طلب کریں، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں۔ دیکھیے حسن ظن کے معاملے میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہم باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ حسن ظن کا مطلب یہ مت سمجھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اچھا گمان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر سے باہر نکل چکے، نہیں، وہاں حسن ظن بھی رکھنا اللہ سے ڈرتے ہوئے،
अल्लाह से डरते हुए कि कहीं कोई मेरी ऐसी नाफरमानी ना हो कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला मुझे पकड़ ले, मेरी कोई नाफरमानी ऐसी ना हो कि अल्लाह ताला मेरी ये इबादतें जो मैंने इबादतें की अल्लाह ताला इनको ज़ाहिर बर्बाद कर दे। तो इस तरीके से क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से बराबर इस्तिग़फ़ार तलब करते रहना, और चाहे मुसीबत में मुब्तला हो या ना हो, मुसीबत में भी हमारे पर मुसीबतें नहीं आई किसी भी शक्ल में, फिर भी हमें अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार तलब करते रहना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत का सवाल करते रहना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। और अगर मुसीबत आ चुकी है, किसी भी शक्ल में अगर मुसीबत के अंदर हम गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कसरत के साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत का सवाल करें। अगर इस शक्ल में भी मग़फ़िरत का सवाल नहीं कर रहे तो फिर देखिए कि हमारे लिए परेशानियां अब दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो इस शक्ल के अंदर मुसीबत के मामले के अंदर क्या है कि एक इंसान को ये करना चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार तलब करे, और तीसरी शक्ल ये है कि सब्र करे, और इसी तरीके से चौथी शक्ल ये है कि जब आदमी पर मुसीबत आ जाए तो उसे चाहिए कि अल्लाह ताला के फैसले को वो राजी राजी मंजूर कर ले, खुशी खुशी कबूल करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फमन रज़िया फलहु रिज़ा, जिसने अल्लाह ताला के फैसले को खुशी खुशी कबूल किया उसके लिए रज़ामंदी की है, उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से रज़ामंदी है। वमन साख़िता फलहु सख़्त, और जिसने नाराजगी का इज़हार किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर नाराज होगा। देखिए मुसीबत भी आई है, नाराजगी है उसके ऊपर, वावेला कर रहा है, हंगामा कर रहा है, शिकवे शिकायत कर रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी का और वो मुजरिम बन रहा है। तो इस मसले के अंदर मेरे भाई दोस्तों, जब कोई परेशानी आए, किसी भी शक्ल में कोई मुसीबत आए, तो उसे राजी राजी कबूल किया जाए, खुशी खुशी कबूल किया जाए। खुशी कबूल करने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में किसी भी तरीके की शिकायत ना की जाए कि देखो हम तो इबादतें भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो नमाज भी नहीं पढ़ रहा है, उसको सब कुछ मिला हुआ है, ये है वो है, ये से शिकायत एक मोमिन नहीं करता है मेरे भाई दोस्तों। मोमिन अगर कोई परेशानी या आफत आई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस तकदीर को खुशी खुशी कबूल करता है, और बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करता है कि रब्बुल आलमीन ये परेशानियां दूर कर दे, तेरी तरफ से आई है, यकीनन मुझे मंजूर है, लेकिन रब्बुल आलमीन तो परेशानियों और तकलीफों को दूर फरमा दे। इसी तरीके से मेरे भाई दोस्तों, एक शक्ल ये है कि जब मुसीबतें आ जाए तो उस शक्ल में करने वाला काम यह है कि कसरत के साथ में दुआ करें। दुआ हमेशा करनी चाहिए, लेकिन ऐसी शक्ल में भी कसरत के साथ में दुआ करनी चाहिए। और इसी तरीके से तीसरी बात जो इस खुतबे के ताल्लुक से मुझे आपके सामने रखनी है वो ये है कि मुसीबत ज़दा लोग, अगर कोई हमारे पास में, हमारे आस पड़ोस में कोई ऐसा आदमी है जो मुसीबतों के अंदर मुब्तला है, किसी तकलीफ के अंदर मुब्तला है, तो उसके आस पास के लोग क्या करें। तो इस शक्ल में मेरे भाई दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि उसके ताल्लुक से, अगर कोई आदमी मुसीबत ज़दा है तो उसके ताल्लुक से हमारा हुस्न ज़न होना चाहिए, अच्छा गुमान होना चाहिए, नहीं कि उसकी कोई उसकी सजाओं की उसकी जो नाफरमानी है उसकी सजा अल्लाह ताला दे रहा है, ये बदगुमानियां होती है। ये कसरत के साथ में कि इसने ऐसा कर रखा है, इसकी बुनियाद पर ये तकलीफ आई है, ऐसा कर रखा है, नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हो सकता है कि जैसे मैंने आपके सामने ये बात रखी कि मुसीबतें 5 वजूहात की बुनियाद पर आती है। एक तो बतौर सजा की आती है, दूसरी क्या है, बतौर आजमाइश की आती है, तीसरी बतौर तत्हीर पाक व साफ करने के लिए, बतौर आगाह करने के लिए आती है, बतौर इनाम की आती है। तो किसी भी शक्ल में आई होगी। तो इस शक्ल में क्या है कि अपने भाई के ताल्लुक से, मुसीबत भाई के ताल्लुक से हुस्न ज़न रखें। और दूसरी बात यह है कि हम उसकी मदद करें। देखिए मदद करने के मामले में क्या होता है, अगर कहीं सैलाब आता है, कहीं कोई आफत आती है, कहीं कोई नुकसान होता है, तो इज्तिमाई तौर पर लोग उठते हैं रिलीफ करने, मदद करने के नाम के ऊपर बड़े सोशल मीडिया के ऊपर बड़े वो इनके मदद के नाम पर बड़े वो चलाए जाते हैं, ग्रुप चलाए जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पड़ोस के अंदर कोई एक आदमी है जो मुसीबत में मुब्तला होगा, कोई नहीं पूछेगा उसको कोई नहीं पूछेगा, उसकी कोई खैर खबर करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाई दोस्तों, अगर हमारे पड़ोस के अंदर कोई आदमी है और वो भूखा है, किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है, हम उसको खिला नहीं रहे हैं, उसको पिला नहीं रहे हैं, उसकी तीमारदारी नहीं करें, अल्लाह ताला उसकी तरफ से उसकी नियामत करते हुए अल्लाह ताला कल अल्लाह की बारगाह में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे सवाल करेगा कि मेरे बंदे बता, मैं जब बीमार था तूने मेरी इयादत क्यों नहीं की। बंदा कहेगा अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, तू कैसे बीमार हो सकता है। अल्लाह कहेगा कि मेरा फला बंदा बीमार था, तू अगर उसकी इयादत करने जाता तो मुझे वहां पाता। अल्लाह कहेगा कि मेरे बंदे बता, मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया क्यों नहीं। अल्लाह कहेगा कि रब्बुल आलमीन तू कैसे खाता है, रब्बुल आलमीन तू तो लोगों को, अपनी मखलूकात को खिलाने वाला, तू तुझे कैसे भूख लग सकती है। अल्लाह कहेगा कि मेरा फला बंदा भूखा था, तू अगर उसको खिलाता तो मुझे खिलाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि मेरे बंदे तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा कहेगा रब्बुल आलमीन तुझे पानी कैसे पिलाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि तू फला को पानी पिलाता तो मुझे पानी पिलाता। तो मेरे भाई दोस्तों, इज्तिमाई शक्ल में कहीं परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, वहां भी मदद की जाए। और इनफिरादी तौर में भी अगर हमारे आस पड़ोस के अंदर कोई आदमी मुसीबत ज़दा है तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। अगर हम अपने आस पड़ोस में किसी की भी अगर मदद करते हैं, चाहे इज्तिमाई शक्ल में मदद करते हो या इनफिरादी शक्ल में मदद करते हो, तो अल्लाह ताला का जो वादा है, वल्लाहु फी औनिल अब्दि मा कान अल अब्दु फी औनि अखीह, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की मदद में उस वक्त तक रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है।
اب چاہے اجتماعی شکل میں کہیں پریشانی آئی ہو یا انفرادی شکل میں کسی کوئی مصیبت کے اندر مبتلا ہو، تو میرے بھائی دوستو ہر ایک کے ساتھ کے اندر کیا ہے کہ اس مسئلے کے اندر کیا ہے کہ خیر خواہی کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی دوستو ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ہم اس شکل میں اپنا جو بھائی مصیبت زدہ ہے اس کے حق میں ہم بھی دعا کریں۔ وہ تو دعا کرے ہی کرے، اس کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ خود تو دعا کرے ہی، کیونکہ جو آدمی مصیبت زدہ ہوتا ہے جس اخلاص کے ساتھ اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ دوسرے کے دل سے نہیں نکل سکتی ہے۔ تو ہم بھی، ہماری بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے، اگر ہم نہیں مدد کر سکتے ہیں، پیسہ روپیہ کچھ نہیں دے سکتے ہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو اس شکل میں ہم دعا تو کریں اس کے لیے، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو یہ چند وجوہات ہیں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، اور جس آدمی پہ مصیبتیں آ جائے اب اسے کیا کرنا چاہیے، اور جس وقت پر مصیبتیں آئی ہے اس کے آس پاس کے لوگوں پر اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو رب العالمین کے اور سنت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، ایمان کے حالت میں زندہ رکھے، رب العالمین جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔